شعیب صاحب، یہ تنازعات عدالت ورسز اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم گورنمنٹ یا شہباز شریف گورنمنٹ، یہ کتنی دیر ایسے چلے گا؟ پاکستان کتنی دیر یہ افورڈ کر سکتا ہے یہ تنازع؟ ندیم صاحب، آپ نے پورا احاطہ کر لیا، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کی نفرت میں سارے ادارے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ پورے قانون، آئین، انصاف کا جنازہ نکال دیں، تو پھر اسی طرح کے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں، آئین کے مطابق 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ لیکن بدقسمتی سے ایک سپر اسٹیٹ ایک رول کسی نے لے لیا ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اور انتظامیہ جس کے سربراہ جناب شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی، وہ بدترین قسم کی پی ڈی ایم من کی صورت میں انہوں نے کارکردگی دکھائی۔ آج وہ کٹ پتلی سے زیادہ اس کا سٹیٹس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، خود بھی ہارے ہوئے ہیں اور اس کی ساری پارٹی بھی ہاری ہوئی ہے۔ 17-18 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ آپ کا معاملے میں جو آج ٹریبیونل کا فیصلہ ہے، بڑا دھانسو قسم کا فیصلہ ہے، وہ آخری مہلت دی گئی ہے 47؟ جی، آخری مہلت دی گئی ہے۔ NA47 تھا۔ طارق فضل چودھری صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کب تک جمع کرائیں اس کی؟ 5 تاریخ تک، 5 جون تک۔ اور اگر 5 جون تک نہیں کرایا تو ورنہ اس کا رائٹ اسٹرک آف ہو جائے گا۔ رائٹ اسٹرک آف ہو جائے گا۔ اور فارم 45 بھی لے کر آئیں آج، حالانکہ 2 دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور ہر کسی کو ملتے ہیں، صرف مجھے نہیں ملے، مصطفیٰ کھوگر کو بھی ملے، TLP کو بھی ملے، جماعت اسلامی کو ملے، پیپلز پارٹی کو ملے، ان کو بھی ملے۔ اور انہوں نے آج ان کے وکیل نے کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہمارے پولنگ ایجنٹ سے لیے ہی نہیں فارم 45۔ یہ عدالت میں کہا ان کے؟ جی، عدالت میں انہوں نے کہا۔ تو اگر وہ جواب کے ساتھ فارم 45 نہ ہوئے تو نہیں لگاتے ایک بہت بڑا تنازع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے، چونکہ جج صاحب نے 2 باتیں بڑی اہم کی تھی پچھلی تاریخ پہ، انہوں نے کہا جو ایک بھی فارم 45 ٹیمپرڈ یا غلط داخل کرے گا یہیں سے جیل جائے گا۔ جو ٹیمپرڈ داخل کرے گا وہ یہیں سے جیل جائے گا۔ یہ جج صاحب جہانگیر صاحب ہیں؟ جہانگیری صاحب، طارق جہانگیری صاحب۔ نمبر 2، جو جواب دیں گے اس کے ساتھ ایک آپ کا بیان حلفی ہوگا، اور وہ بیان حلفی کل کلام قرآن پہ بھی میں ہاتھ رکھواؤں گا۔ اور تیسری بات بھی کی انہوں نے کہا کہ اس کی جو فرنزک ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی ادارے اگر اس کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے بعد اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ NA47 اس کا مطلب ہے کہ پہلا ٹیسٹ آ رہا ہے 5 انشاءاللہ۔ جون کو۔ اور نہ انہوں نے جواب دیا آج تک، نہ انہوں نے فارم 45 جمع کرائے، نہ ان کی نیت ہے۔ وہ تو خیر پتہ چل جائے گا کہ نیت ان کی ہوگی تو 5 جون کو جواب تو جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، دیکھیں، وہ کوٹا صاحب سے جواب لے لیں، دوبارہ آپ کی طرف آتا